نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک گزر چکا ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احکامات عائد فرمائے تھے، امید ہے کہ ہم ادا کر پائے ہوں۔ اگر ادا نہیں کر پائے تو اللہ تعالیٰ ہماری لغزشات سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو بہرحال رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے بعد عید کی، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ روزے نہیں رکھ پائے۔ تو اگر وہ شرعی عذر کی وجہ سے تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی شخص سفر میں ہو یا بیمار تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کرے غیر رمضان میں، یعنی رمضان المبارک کے بعد۔ اگر کوئی سفر میں تھا تو جب اپنے مقام پر واپسی ہوگی اس کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ جتنے روزے اس نے سفر میں چھوڑے تھے، جو گنجائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کی قضا کرے۔ تو ان کی قضا یہی ہے، جتنے روزے سفر میں چھوٹے ہیں بقیہ دنوں میں رمضان کے علاوہ وہ ان روزوں کی قضا کرے، جتنے روزے چھوٹے ان کی قضا کر لے۔ اب جو شخص بیمار تھا وہ صحت یاب جب بھی ہو جائے غیر رمضان میں، رمضان کے بعد، تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو گمان ہے کہ وہ روزوں کی قضا نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کی بیماری مسلسل ہے، اس کے لیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ فدیہ کیا ہے؟ کہ ایک روزے کے بدلے وہ کم سے کم ایک غریب کو کھانا کھلائے گا، اس کی مقدار صدقہ کرے گا۔ تو اس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہی ایک روزے کے بدلے ہوگی۔ صدقہ فطر تو اس نے ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ جو روزے رہ گئے بیماری کی وجہ سے اس کے بدلے اس نے فدیہ دینا ہے، وہ بھی صدقہ فطر کے مقدار کے برابر ہوگا۔ یعنی اس سال ہمارے کشمیر میں 75 روپے سے 80 روپیہ صدقہ فطر متعین تھا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی مقدار میں جتنے روزے اس سے چھوٹے ہیں وہ ادا کرے۔ مگر علماء کرام اس میں فرماتے ہیں اگر وہ شخص ایسا ہو رمضان میں اس کی بیماری عارضی تھی، غیر رمضان میں وہ بیماری چھوٹ گئی، اس کو شفا عطا فرما دے اللہ تعالیٰ، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزوں کی قضا کرے۔ اگر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بیماری نہیں تو تب فدیہ ادا کرے۔ پھر اگر ایسا ہو کہ وہ رمضان کے بعد سال کے اندر اندر ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر خاص فضل ہو، ٹھیک ہو جائے، تو اب فدیہ کافی نہیں ہوگا، روزوں کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ اب جس نے رمضان المبارک میں جان بوجھ کر روزہ افطار کر دیا، توڑ دیا، ایک تو رکھا ہی نہیں، تو اس کے متعلق تو یہی ہے کہ وہ قضا کرے گا، ایک روزے کی قضا کرے گا۔ جس نے رکھ کر توڑ دیا جان بوجھ کر کسی بھی شرعی عذر کے بغیر، تو اس کے اوپر نہ صرف قضا ہے بلکہ کفارہ ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے 60 روزے اس کو غیر رمضان میں رکھنے پڑیں گے، یا پھر 60 روزے نہیں رکھ پا رہا ہے تو 60 لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا اس نے۔ اب وہ چاہے تو 60 غریبوں کو جو کھانا کھلا سکتا تھا وہ ایک بار میں 60 غریبوں کو کھلا دے، کہ کسی ایک غریب کو 60 دن وہ کھانا کھلائے، اس کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کس لیے ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ آسانی فرمانا چاہتے ہیں، مشکل تمہارے اوپر نہیں کرنا چاہتے، سختی نہیں کرنا چاہتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے اس لیے ہے کہ تم گنتی برابر کر لو۔ گنتی کس چیز کی؟ رمضان المبارک کے روزوں کی گنتی برابر کر لو۔ تو بہرحال یہ کتنی ہمارے لیے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اب یہ تو ہو گیا رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق۔ اب رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے ہوتے ہیں، یہ نفلی روزے ہیں۔ اب بہت سارے حضرات رکھتے تو ہیں مگر ان کو فضیلت معلوم نہیں ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے۔ ایک حدیث یہ ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ بھی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ مسند احمد میں ہے، اور دونوں روایتیں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ اب ایک میں پورے زمانہ روزہ رکھنے کے متعلق فرمایا تو اس وجہ سے تھا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب مل گیا۔ تو اگر ہر سال رکھتا رہے تو گویا اس نے پوری زندگی روزے رکھے، زمانے میں روزے رکھے۔ اور دوسری
جو حدیث ہے کہ جس کے اندر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. یہ اس وجہ سے ہے کہ حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس شخص نے ایک نیکی کی اس کو 10 نیکیوں کا اجر ملے گا ایک نیکی کے بدلے. تو رمضان کے 30 روزے جس نے رکھے تو اس کو 10 ماہ کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ 30 روزے ایک مہینے کے ہوتے ہیں اور 10 نیکیوں کے برابر جب ملے گا ثواب تو 10 ماہ کے روزے ہو جائیں گے. شوال کے جب 6 روزے رکھے گا تو 6 روزوں کی جو 10 نیکیوں کے اعتبار سے مقدار بنتی ہے وہ ہوتی ہے 60، یعنی 2 مہینے کے روزے. تو 10 ماہ کے روزے رمضان کے اور 6 روزے جو شوال کے ہیں ان کے 2 ماہ کے روزوں کے برابر ثواب ملا، تو گویا سال کے روزوں کے برابر ثواب ہو گیا. تو اب اس کو چاہیے کہ اگر کسی شخص کے اوپر رمضان المبارک کے روزوں کی قضا ہو تو پہلے قضا روزے رکھے، کیونکہ نفل بعد میں ہے پہلے فرض ہے، تو فرض روزے پہلے قضا کرے اس کے بعد نفل روزے رکھے. اور جو شخص جس کے اوپر قضا نہیں ہے تو وہ چاہیے کہ اس کو وہ شوال کے روزے 6 بھی رکھے. تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ لگاتار 6 روزے رکھے، شوال میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے، یعنی کہ وہ ایک دن رکھے ایک دن چھوڑ کر، یا پھر جمعہ کے روزے رکھے 2 دن اور رکھ لے 6 روزے ہو جائیں. جب جس طریقے سے چاہیے اس کو رمضان مبارک کے بعد شوال کے 6 روزے جو ہے رکھ سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ.